انشاءاللہ العزیز نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر نظر بد لگ چکی ہو تو بالکل تندرست ہو جائے گا، جس طرح حسن حسین فوراً کھیلنے لگ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس ایسا علاج آج بتا دیتا ہوں جو جبرائیل امین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ بھی لگی ہو تو صبح و شام اس دعا کو اپنے بچوں پر، اپنی عورتوں پر اور اپنے گھر میں اپنے آپ پر یہ دم لازمی کریں تاکہ سب نظر بد سے محفوظ ہو جائیں۔ نظر بد پر 3 مرتبہ اسی طرح کرو، جس پر آپ دم کرنا چاہیں گے اس کا نام ادھر آئے گا۔ تو اپنے اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نظر بد کے متعلق کوئی اہم وظیفہ بتا دیں، کہ نظر بد کے متعلق کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم اور ہمارے بچوں پر نظر بد کا اثر نہ ہو، اور اگر نظر بد لگ جائے تو اس کا علاج۔ تو میں آپ کو ایسا علاج آج بتا دیتا ہوں جو جبرائیل امین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ آئے، تشریف لائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین پایا تو پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین کو نظر بد لگ گئی ہے، اس لیے وہ بیمار تھے، نظر بد لگ گئی ہے۔ نظر بد حق ہے، جبرائیل امین نے بھی کہا، فرمایا کہ نظر بد حق ہے، اور آپ اس دعا سے ان کو اللہ کی پناہ میں کیوں نہیں دیتے؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا اس طرح کہا کرو، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ اس طرح سے کہا کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یہ دعا ان پر دم کیا تو فوراً حضرت حسن اور حسین کھیلنے لگ گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، بالکل تندرست ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے اور اپنی عورتوں، اپنے بچوں کے لیے یہ دم کیا کرو، یعنی یہ دعا پڑھا کرو، اور اس کا تعویذ جو ہے سب سے بہتر، اس تعویذ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ سب سے بہترین تعویذ ہے، یعنی اس کو پڑھنا، اور اگر اس کو تعویذ بھی بنا دیا جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس میں آیا الحسن والحسین، اس کی جگہ آپ جس کو بھی دم کرنا چاہیں ان کا نام آئے گا۔ آپ اس طرح پڑھیں گے، مثال کے طور پر آپ اپنے اوپر دم کرتے ہیں تو اپنا نام لیں، کسی اور پر پڑھیں گے، دم کریں گے تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور اس جگہ حسن اور حسین کی جگہ اس بندے کا نام لیں، بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، آدمی ہو، اس کا نام لینا ہوگا جس پر آپ دم کرنا چاہتے ہیں، جس کو نظر بد کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، مثلا آپ ایک بچے پر دم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا نام ہے طیب، تو آپ اس طرح پڑھیں گے، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الطیب من انفس الجن واعین الانس۔ اس پر 3 مرتبہ اسی طرح کرو، جس پر آپ دم کرنا چاہیں گے اس کا نام ادھر آئے گا۔
تو اپنے اوپر بھی دم کیا کریں، بلکہ نظر نہ بھی لگی ہو تو صبح و شام اس دعا کو اپنے بچوں پر، اپنی عورتوں پر اور اپنے گھر میں اپنے آپ پر یہ دم لازمی کریں، تاکہ سب نظر بد سے محفوظ ہو جائیں۔ نظر بد بہت خطرناک چیز ہے، اور جس کو نظر بد لگ گئی ہو اس پھر 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورہ نون والقلم وما یسطرون کی آخری آیتیں بھی پڑھیں اور اس پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے وہ پئیں اور پلائیں تو انشاءاللہ نظر بد بہت جلد جاتا رہے گا۔ 11 مرتبہ پڑھیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح 11 مرتبہ اس کو پڑھا کریں، اور یہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر دم کیا کریں۔ بہت سے بچوں کو اکثر نظر بد لگ جاتی ہے، اپنے خود گھر میں ہی نظر بد لگ جاتی ہے، تو صبح و شام ان پر دم کریں، اور جن کو یہ عارضہ پیش ہو چکا ہو، نظر بد لگ چکی ہو، تو یہ دعا پڑھ کر ان پر دم کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کا تعویذ بھی بنا دیا جائے اور اس جگہ اس بچے کا نام لکھا جائے، جس کو آپ تعویذ بنانا چاہتے ہیں اس میں اس کا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ العزیز نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اور بالکل انشاءاللہ العزیز اگر نظر بد لگ چکی ہو تو بالکل تندرست ہو جائے گا، جس طرح حسن حسین فوراً کھیلنے لگ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کی نظر لگ جاتی ہو اس کو تو چاہیے کہ ہمیشہ کسی اچھی چیز کو یا کسی بندے کو دیکھتے ہی فوراً کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ پھر نظر نہیں لگے گی۔ تو ہم اکثر اپنے بچوں کو خود نظر لگا لیتے ہیں، ہماری ہی نظر لگ جاتی ہے بچوں کو گھر میں، تو ہمیں چاہیے بچوں کو بھی جب ہم دیکھنے لگے اچھا لگے تو فوراً ہم کہیں گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو انشاءاللہ ان کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے بچوں، اہل و عیال، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا